وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتارا اللہ نے ساتھ ان کی کتاب کو بالحق کے ساتھ حق کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے مابین، فی مختلفو، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، سوال دا جواب ہے کس نے اختلاف کیا؟ نے اختلاف کیا فی اس حق کے اندر، الا الذین، مگر وہ لوگ اوتو ہو جن کو دیا گیا علم۔ مولوی لوگوں نے اختلاف کیا، کب اختلاف کیا تھا؟ من بعد، سوال ثانی دا جواب ہے، سوال ہے کہ کب اختلاف کیا؟ من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جب آگے ان کے پاس واضح دلائل۔ انہوں نے ذہن نشین ہو چکے تھے دلائل بھی بالکل واضح سورج دی طرح، لیکن اس وقت انہوں نے اختلاف کیتا۔ تیسرا سوال، کیوں اختلاف کیا؟ باغیم بینہم، آپس کے مابین ضد کی وجہ سے، باغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کے مابین۔ من بعد تلوے کو لکھا اسی جواب سوال، سوال کہہ رہا ہے، سوال یہ ہوئے کہ اختلاف کب کیا؟ اس کا جواب ہے ما جاتم البینات، اس کے نیچے لکھا ہوا یعنی ذہن نشین ہو چکنے کے بعد۔ آگے الحجج الظاہرۃ من التوحید، لکھا اسی از جلالین کہ جنا توحید دے اتے دلائل بالکل ظاہر ہو چکے ہیں، توحید دے اتے دلائل ہی آ چکے ہیں، اس تو بعد انہیں اختلاف کیتا۔ باغیم بینہم کے اوپر لکھا ہوگا یا نیچے تیسرا جواب سوال سوم، وہ سوال کے سوال کیوں اختلاف کیتا ان آپس دے مابین، اس دی وجوہات کیا تھی؟ اس دا جواب ہے کہ وہ اختلاف باغیم بینہم، آپس کے مابین ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی رہنمائی کی اللہ نے ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، نے اختلاف کیا انہوں نے اس میں، من الحق، من بیانیہ حق سے، بإذنہ اپنے حکم کے ساتھ، بإذنہ بفضلہ اللہ کے فضل کے ساتھ، واللہ لما اس چیز کے لیے کہ اختلاف کی رہنمائی کی اللہ نے، الذین ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لے، ما اس چیز میں جو انہوں نے قصد کیا تھا ایمان کا، ایمان کا جو قصد کیا تھا، اختلاف کیا فی اس میں، من الحق کے حق سے، بإذن ہی اس کے فضل کے ساتھ، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، ترغیب الی الجہاد، جہاد کی طرف ترغیب دیتی گئی ہے۔ ام حسبتم، کیا خیال کرتے ہو تم، کیا گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر مشقت کے، بلا مشقت تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لما یأتکم مثل الذین، حالانکہ ابھی تک تو نہیں آئے واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو تھوڑا کیا خیال ہے کہ تسا بھجدے بھجدے بہشتی بغیر مشقت تکلیف دے بہشتی داخل ہوئے سو؟ اجا تک تا تواڈے کول پہلے لوگاں دے واقعات ہی نہیں پہنچے کہ انہاں تے مصیبتاں تے تکلیفاں کیں آئیاں ہیں۔ جب تک مصیبتاں تے تکلیفاں تواڈے تے نہ آسن، امتحان نہ آسن، اس وقت تک بلا مشقت تسا بہشتی چ نہیں وے سکدے۔ لما، حالانکہ یاتکم، ابھی تک نہیں ہے تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حالات واقعات ان لوگوں کے، خلو من قبلکم، جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے۔ جی ضیاء علیکم، خلو من قبلکم، جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مستہم، پہنچی تھی ان کو مخالفین کی طرف سے، الباسا، ضرر، ان کو تنگیاں پہنچی تھی مخالفین کی طرف سے، اگلا پانی انہوں نے بند کر چھوڑے ہیں، انہوں کو گھر تو باہر نہ نکلن دے ہوندے، انہوں کو رستہ دے اتے بھی مال چھین گھندے ہوندے ہیں، تتیاں گاراں دے اتے لٹین دے ہوندے ہیں، وَالزَّرَّاءُ،
اور ضرر بدنی تکلیفیں اتنے تکلیفاں آئے ہیں کہ انہوں کو تتیاں ریتاں تے لٹا دیندے ہوندے ہیں، انہوں کو انگاراں تے لٹا دیندے ہیں، انہوں دے آریاں نال ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑیندے ہوندے ہیں، انہوں دے زندہ جسماں کو نشانہ بنے دے ہوندے ہیں، جیرے سب کا لوگ ہیں تواڈے کولوں مستہم الباساء والضراء، پہنچی ان کو مخالفین کی طرف سے ضرر تنگیاں، ضرر مالی باسا مالی ضرر والضراء یہ ضرر بدنی ہے، انہوں کو مرض تکلیفہ پہنچے ہیں، وزلزلوا اور ان کو جھنجوڑا گیا تھا، جی میں کسی بیر دے اتے بیر ہوئے تے ناپ کے کیویں کو بندہ زور تے جھنجلوندا ہے تاکہ وہ بیر ڈھائے پویں، انہوں کو ہر مصیبت جو جھنجوڑا گیا، ہر تکلیف انہوں کو جھنجوڑا گیا، زلزلوا جی میں زلزلہ آندے تے ہر چیز حل چل رہی دیئے، مصیبتہ یہ نہیں کر کے انہوں کو جھنجوڑا گیا، اجا ایک مصیبت نہیں گئی ہوندی دوجی مصیبت آ ویندی ہے، اجا دو ودیاں دوجی نہیں گئی ہوندی تو تریجی مصیبت آ ویندی ہے، ہر قسم دے مصیبتاں ازمائشت مصیبتاں دی انواعاں انہوں کو جھنجوڑا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ نوبت اتنے تک پہنچ گئی، یقول الرسول رسول کہنے لگا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے، حتیٰ کہ اتنے تک نوبت پائے گئی، اتنے تک صحابہ بھی رسول دے نال التجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رو پڑا اللہ کا رسول بھی اور وہ لوگ جو ایمان لے، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ دے رسول بھی روندے کھڑے ہیں، صحابہ بھی روندے کھڑے ہیں کہ اللہ کہ میں تمہاری مدد کرے سنتے اجا تک امداد نہیں پئی آئی، آونی تے امداد ضرور ہے، پتہ نہیں خدا جان دے آندھی کدا ہے، متا نصر اللہ انچا سمجھو حضرت ایوب علیہ السلام روندے راندے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کہ یوسف پتہ نہیں ملدا ہی ہے یا نہیں ملدا، یہ روندے کیوں آئے، اس گل روندے ہیں نا ملاقات ہو سکسی یا نہ ہو سکسی، یہ تو یقین آدھو یوسف زندہ ضرور ہے، کیونکہ جرے خواب آندے ہوندے نبیاں دے ہیں، یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے ہیں یوسف بڑھنا نبی ہے، نبوت 40 سال کو ملنی ہے تو یوسف کدے زندہ روندے اس دکتران پتہ نہیں دنیا کی ملاقات ہو سی بھی صحیح آ، اے تو یقین ہے پیغا رسولوں کو بھی تے رسول دے منن والا کو کہ اللہ دی امداد آونی ضرور ہے، امداد آونی ضرور ہے، لیکن گل ہے متا نصر اللہ آندھی کدا ہے، کب آئے گی اللہ کی امداد، اللہ اجابت الیہ، جدا رسول بھی تے صحابہ بھی دعاواں منگیاں، اس وقت اللہ کو دعا کی تو نے اللہ دعا قبول کی تھی، اللہ خبردار ان نصر اللہ ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی امداد قریب ہے، گھبراؤ نہیں، اس گلو ایویں کوئی نہ کھے دو اسا بہیستی بھجدے داخل ہوئے سو یہ چیزاں انہوں تے ضرور آسا تکلیفاں ضرور پہنچ سن، یسألونک ماذا ينفقون، یہ جہاد تو بعد بیان ہے انفاق فی سبیل اللہ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، انہیں سوال تک کیتے نا کیا چیز خرچ کریں، اللہ کو پتہ والا انہیں سوال کرنے تو کروں کتنا خرچ، کنا کو خرچ دیوں، یقول یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا چیز خرچ کریں، اللہ اے بھی دسا ہے بھئی اے چیز خرچ کرو تے نال اے بھی دس دیتا ہے تو فلاں تے خرچ کرو، اللہ یہ آپ کو دسا ہے، اللہ کو انہوں نے سوال کیتے کیا چیز خرچ کرو، اللہ کو پتہ انہوں والا اے بھی سوال کرنے تو ہوں دیونے کس کو ہے، اللہ او نال مصارفی ذکر کر دیتا، کول میرا پیغمبر کہہ دے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو نا من خیر مال سے، فلیل والدین کے لیے، والاقربین قریبی، کول اے سوال اول جواب ہے، شکے کیا چیز خرچ کرو، تو آگ جو کوئی تمہاری دل کے مال جو خرچ کرو، ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیر مال سے، فلیل کس جگہ تے ایسا خرچ کرو، والدین تے خرچ کرو، فلیل والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، ان کو کھلاؤ، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وما تفعلوا وابن السبیل مسافروں کو،
موڈی تے آئے ہو شو دے جڑے مسافر انہاں تے بھی خرچ کرو جڑے دور دراز کو لائے ہون غریب مسافر اللہ دی راہ تے ودن جہاد تے ودن قرآن و سنت سکھ دے ودن انہاں تے بھی خرچ کرو مسافریاں تے خرچ کرو وما تفعلوا جو تم کرو گے نا من خیر بھلائی کے کام سے فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی علیم اس کو جاننے والا ہے جیسے بھی خرچ کرے سو اللہ جاننے کوتب علیکم القتال یہ آدھا مضمون جہاد دا دوجی دفعہ ثانیہ لکھ دیا گیا تمہارے اوپر قتال وہو کرہ لکم حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے تمہارے طبیعتوں کو برداشت نہیں پہ کرے دیں وعسا بمانا ممکن ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند سمجھو شیئن کسی چیز کو وہو خیر لکم اور واقعے میں وہ بہتر ہو تمہارے لیے کچھ چیز آئے جہاں ہونے تو اپنے واسطے انہوں کو نہ پسند سمجھ دے ہو لیکن حقیقت جو تمہارے واسطے بہتر ہو تے کچھ چیز آئے اس سے ہونے نا جنہ کو تو اپنے واسطے پسند کریں دے ہو حقیقت ہی تمہارے واسطے نقصان دہ ہو دیکھو ہون بھی کچھ چیز آئے جن انسان جی آدھے اپنے واسطے پسند کریں دے انچا سمجھو بندہ ستا پیا ہوئے دل چاندے ستا ہی رہے ٹھڈے پکھے دے ہوتے پیا ہوئے بس ہوں اٹھاوان والا کوئی نہ ہوئے آپ نمازاں پڑھ سو یہ تو پسند کرے دے پائے سمون لیکن نماز کو چھوڑ کے سمنا یہ ساڑھے واسطے نقصان دے ہے اٹھی کے بسترے دے وچوں نماز پڑھنا یہ تو چیز اوکھی پہ نظر دی ہے لیکن حقیقت ہی ساڑھے واسطے فائدہ مند بھی یہ چیز ہون تو نہ پسند نزدہ پہ سفر کر کے بھی یار اتھا بہ کے قرآن پڑھنا تے سارے دی لگا رہا حقیقت ہی سامنے نظر دا پہ یار یہ بڑی اوکھا کام ہے سارے دی پردیس کٹنا اتھے بہ کے قرآن پڑھنا ایک ہی جگہ دے کس در لیکن حقیقت ہی اصل نفع مند یہ چیز نفع مند یہ چیز ہے فرمایا کہ لکھ دیتا گیا توڑے ہوتے قتال کرنا جہاد کرو ہون اگرچہ توڑے طبیعتوں کو ناگوار گزر رہا ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو وہ خیر لکم واقعے میں وہ بہتر ہو تمہارے لیے وعسا اور یہ بھی ممکن ہے ان تحبوا شیئا کہ تم پسند کرو کسی چیز کو وہ شر لکم اور وہ واقعی میں تمہارے لیے بری ہو خرابی کا باعث بنے واللہ یعلم اللہ تو جانتا ہے نا ہر چیز کی حقیقت کو وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے تسا نیوے جان دے جڑے اللہ حکم دیتے نا اون دے او حکم من جڑے اللہ کام کرن دے حکم دیتے نا او کرو تسا نیوے جان دے حقیقت کو تے جنہ تو منع کیتے انہاں تو روک ونجو اللہ ہی جان دے اون دے خرابی کوئی ہے تے منع کیتے تواڈے واسطے فائدہ مند نہیں جڑے فائدہ مند ہے او اللہ پاک تو حکم دیتے یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں یعنی قتال کرنا ان مہینوں میں اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے کہ لڑ سکتے اصل یا نہیں لڑ سکتے اصل گال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا جمادی الثانی ہے یہ اس ٹائم کہ نہیں جہاد دے ہوتے تو انہیں سمجھے آج جمادی الثانی دی 29 یہ حال رجب کو نہیں لگا کیونکہ رجب حرمت والے مہینہ چو ہے انہیں ایک بندہ انہیں دے تو کافر مارا گیا انہیں سمجھے آج 29 ہے جمادی الثانی دی تے اصل رجب لگ گیا پہلی ہے اس گل وہ آگے دسو یا رسول اللہ یا اللہ دے رسول انہاں حرمت والے مہینہ چ لڑنا کیویں گناہ ہے یا نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا کھڑے بھئی اے اکسی گناہ ہے تو بھئی تواڈے بندہ کیوں مارے رجب والے مہینے سارا بندہ کیوں مار گئے یہ تو جرم ہے حالانکہ صحابہ جان بوجھ کے تو کیتا نہیں اس گل اللہ ان کا جواب دیتے کل یہ تحقیقی جواب ہے آپ میرا پیغمبر قتال فیہ کبیر لڑنا اس میں بہت بڑا ہی جرم ہے قتال کرنا ہی نہ مہینہ دے جان بوجھ کے کبیر یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ قتال التنوین و تنویع واسطے خاص قسم کا قتال جہاد لڑنا ان میں یہ تو بہت بڑی چیز ہے وصد الزامی جواب ہے پہلا تحقیقی جواب کہ انہاں مہینہ چ لڑنا بہت بڑا جرم ہے الزامی جواب ہے اچھا یہ دساؤ لڑنا زیادہ جرم ہے یا اللہ دے رستے کو روکنا زیادہ جرم ہے اور لڑنا زیادہ جرم ہے یا اللہ دے رستے تے روکنا زیادہ جرم ہے لڑنا زیادہ جرم ہے یا خدا نال کھا کے تے بعد خدا کو کھاونا خدا دا تے گیت غیراں دے گاونا یہ وڈا جرم ہے کفر کرنا وڈا جرم ہے اور لڑنا وڈا جرم ہے یا جڑے مسجد وچ آون دے مستحق ہیں انہاں کو مسجد وچ نہ وڑن دیونا وڈا جرم ہے
اور لڑنا وڈا جرم ہے یا جڑے بیت اللہ دے متولی بن سکدے انہاں کو مسجد بیت اللہ کو کڈ چھوڑنا وڈا جرم ہے. اے اللہ انہاں کو بات الزام دیتے ایک گناہ دا پوچھدے تے انہاں دا کیوں نہیں پوچھدے تساں اے بھی سوال کرو تساں گل سمجھ آئی نہیں جی. اے تا پوچھدو لڑنا وڈا جرم ہے مان گئے لڑائی کرنا بہت وڈا جرم ہے حرمت والے مہینہ چ لیکن گل تساں دساؤ ہن اے پوچھ سکدے ہو تے پوچھو نا مسجد تساں رکیں دے کیوں ہے اللہ دے رستے تو رکیں دے کیوں اے جرم کوئی نہیں. فرمایا وصدن اے الزامی جواب ہے وصدن اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے رستے سے ان سبیل اللہ ہے اللہ کے رستے ان سبیل اللہ ہے اللہ دے رستے تو روکنا بڑا جرم ہے ظالم ہو یا تہمت برداشی بڑی ظلم ہے اللہ دے رستے تو روکنا بہت بڑا جرم ہے. وَكُفْرٌ بِهِ اور دوسری گل ہے کہ تسا اللہ دے نال کفر کرنا بڑا جرم ہے یا لڑائی کرنا بڑا جرم ہے. اللہ دے راہ تسا تو اللہ نال کفر کریں دے ہو خود بھی کریں دے ہو تے الٹا دوجی بھی خرابی مچیں دے ہو دوجیاں کو خراب کریں دے ہو اے بڑا جرم ہے یا اے بڑا جرم ہے. تریجا والمسجد الحرام ہے تسا پوچھ دے بندے ہو تو قتال کی میں لڑائی کرنی جو اے دساؤ مسجد حرام وچ روکنا بڑا جرم ہے یا لڑائی کرنا بڑا جرم ہے. چوتھی چیز وا اخراج آلہ من ہو اوے جیرا اس آل ہے بیت اللہ دا متولی جیرا مان سکدے جیرا اصل بیت اللہ کو آباد کران والا ہے اللہ دا جو نبی ہے حکم بیت اللہ جو کڈنا بڑا جرم ہے یہ مہینے چ لڑنا بڑا جرم ہے. یہ کیوں نہیں میں پوچھ دے تساں تا معلوم ہوئے قرآن انداز سکھا دیتے ایک دا سوال کرے تے دو چار ہو تو بندے کو سنا دیونا چاہیے بندے کو سنا دیونا چاہیے. تو اے سوال ہی نہیں تو اے سوال ہی زیادہ ہے اخراج آلہ اور نکالنا واقعے میں اس کے آل کو اندے نبی کو صحابہ کو تو کٹ چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے. مینو اکبر عند اللہ ہے یہ ساریاں خبراں اللہ دے ہاں وڈیاں جرم ہیں ای مہینے چ قتال کرن تو بھی واتی باس نہیں کیتی. والفتنہ تو اکبر من القتل اور تساں دو لڑنا وڈا ٹھیک لڑنا وڈا جرم ہے یہ شرک وڈا جرم ہے اور شرک وڈا جرم ہے. والفتنہ تو فتنہ شرک اللہ شرک کرنا اکبر بڑا جرم ہے من القتل قتل سے. اور ولا یزالون یقاتلونکم اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے وہ تم سے لا یزالون ہمیشہ لڑتے رہیں گے یقاتلونکم وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے حتیٰ یہاں تک یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے. ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں کافر طاقت رکھ نہیں سکتے لیکن طاقت زور اتنا لے سن کہیں طریقے نال تو کوئی اسلام تو مرتد بناون دی کوشش کرے سن. اس گل میں آیت دسا دی تے کافر موید کدی سجو نہیں بن سکتا. یاد رکھے کہ نہیں کافر مسلمان دا خیر خواہ نہیں کافر ہمیشہ خطریسی راندا اللہ دا قرآن دے لا یزالون ہمیشہ ہمیشہ لا نفی یزالون بھی نفی در نفی اس بات ہمیشہ یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے رہیں گے. لڑتے تھے کت اگو وات حتیٰ ذکر کیتے حتیٰ کہ کوئی حد بھی ہے لڑ دی سال 2 سال 5 سال فرمایا جب تک تو کو مرتد نہ بڑے سن اے تک لڑ دے رہا سے حد انتہا دسا دیتی ہے ایمان ہی چو نکلنا جب تک تسا ایمان ہی چو نہ نکل سو اس وقت تک تواڈے خیر خواہ اس گلو کافر مشرک کدی بدتی کافر مشرک بدتی کدی مسلمان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ مسلمان کو اسلام تو پھیرا نہ لے کر رہتے. اللہ یہ یردوکم لوٹا دیں وہ تم کو عن دینکم تمہارے دین سے ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں تو لوٹا دیں آئیں وقت تساں بھی سن گے لو تخویف اخروی وَمَن یرتدد جو کوئی پھر گیا نا منکم تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے پھر گیا مرتد ہو گیا جو کوئی مرتد گیا نا ہو گیا تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے فیمت پس وہ مرہ ہوا کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہوا تو فاولئک ان سمرائے نکلسی حبطت اعمالهم ان کے اعمال نیک اعمال برباد ہو جائیں گے فی دنیا میں حتیٰ کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا والآخرت اور آخرت میں بھی اولئک حتیٰ کہ انہوں کو مسلمانہ دے قبرستان چی دفن کے
حتیٰ کہ انہوں مسلمانوں دے قبرستان چی دفن نہ کیتا ویسی وَأُولَٰئِكَ یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اتوں ایک استدلال کرنا والا گل پکڑی ہے بھئی کوئی بندہ مرتد ہو ونجے نا اس دے اعمال برباد نہیں ہوندے ان دے اعمال برباد جب تک کو مرتد دی حالت دے اندر مرے نہیں. بندہ صرف مسلمان ہوئے کافر تھی ونجے ان دے اعمال برباد نہیں ہوندے جب تک وہ کفر دے اتے مرے نہیں. اگر مرتد بھی ہوئے کافر ہوئے تے مرے بھی کفر دے ہوتے واتو دے اعمال برباد ہوندے والا برباد. گل یاد رکھو یہ گل نہیں. اج بھی کچھ طبقے ہن نویں اٹھی پانی ہو جائے اتھائی طبقے کچھ اٹھی پانی ہو جائے جڑے آدھے بندہ کافر ہون نال اون دے اعمال برباد نہیں ہوندے وہ برقرار رہندے. مرتد ہون نال اون دے اعمال برقرار رہندے نو ضائع ایویں سورۃ مائدہ چ اون دے صرف مرتد ہون نال کافر ہون نال اعمال برباد ہوئے نے. سورۃ مائدہ دیکھو من یکفر بالایمان فقد حبط عمله چلو نا آیت نمبر 5 ہاں من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من صحیح. آیت نمبر 4 ہے. پنجویں اگلے نال نہیں کسی جی نہیں ہیں 5 اچھا مل گئی. دیکھو آیت کیا دی پئی جو کوئی کفر کرے ساتھ ایمان فقد حبط عملہ اس کے ایمان عمل برباد. کفر کرن نال ہی ایمان برباد ہو جاندے عمل برباد ہو جاندے. کفر کرن نال ہی عمل کے ہو جاندے نا برباد. یہ گل ہے کہ کوئی کافر ہو ونجے مرتد ہو ونجے جے تک کفر مرتد تے مرے نہیں عمل برباد نہیں ہوندے گل غلط ہے. یہ گل اس سراسر غلط ہے. جو ہی کوئی کافر ہو سی عمال فوراً برباد ہو جاسا. جو ہی ایمان برباد عمل ان ایمان برباد ہو سی عمال بھی نال برباد. اچھا میں تو کو اپنی عقلی مثال سے عقیدہ بنیاد ہے نا تے اعمال باقی عمارت ہے. تو صحیح دیوار دی بنیاد پٹ گرو عمارت تے کھڑی رہسی نہ تو درخت دا مونڈ ٹوک سٹ ہوتے تو پاند کھڑے رہے اعمال تے کھڑے بنیاد دے ہوتے بنیاد ایمان. کفر کرن نال جڑا ایمان برباد ہو گیا اعمال کتھوں کھڑے. یہ چھت کھڑی ہے دیکھا دیوار نہ ڈھا سٹ ہوئی دی چھت کھڑی رہے ہیں. یہ تیر بنیاد چھت دی دیوار دی بنیاد کٹ کے تے دیوار کھڑی رہے. درخت تلے مونڈ ٹوک کے نو پاند تو سارے ایک بے وقوف ہے جنا مونڈ نہیں رہندا پاند کتے رہا جنا دیوار نہیں رہندی چھت اور جنا کفر کرن نال ایمان نہیں رہندا عمل کتھوں رہ سکدے. ایمان نہیں رہندا عمل کتھوں رہ سکدے. اس گل وہ غلط ہے. اور دوسری گل یہ بھی ہو گیا کہ اسلام تو جڑا پھر سی او مرتد بن سی اہل کتاب نہیں بن سکتا. اس امت اللہ جڑا اسلام تو پھر سی او مرتد بن سکدے اہل کتاب نہیں بن سکتا. اہل کتاب تک کافر ہے. وہ سابقہ ہے سابقہ نبیوں کو منن والے ہیں سابقہ کتب دے اوتے ایمان رکھن والے ہیں. اس قرآن دے منن والا دا ہور حکم ہے. اس گلوں جڑا اسلام تو پھر وہ مرتد بن دے کافر اہل کتاب قطع نہیں بن سکتا. یاد رکھا ہے
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ساتھیوں کے آگ کے ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، یہ بشارت بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور دوسرے نمبر تو ان لوگوں نے ہجرت کی، تیسرے نمبر پر جاہدوا، جہاد بھی کیا فی سبیل اللہ کے راہ میں، اولئک، یہی لوگ یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ اے دیکھو ایمانی گھنن جہادی ہجراتی کیتے نے، گھاری چھوڑے نے، وطن بھی جہادی کیتے نے، تے ہون اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے۔ گل سمجھائے ذرا، ترائے کام کیتی کھڑن نا، ایمان لے آئیں، وطن کوئی قربان کیتی کھڑن، تے جہاد تلواراں بھی چاہی کھڑن، تے ہون یرجون رحمت اللہ، اللہ دی رحمت دے، تے اصا نماز نہیں پڑھ دے، روزے نہیں رکھ دے، زکات نہیں دے، اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے، خدا بخش دے سی، اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے۔ کہ نہیں سوچے سے بھی آج بکھے ستے پیرانے روٹی نہیں کھڑے دے، اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے، کوئی موہ دے وچ گرا پکا دے سی۔ کدی یہ بھی ایسا سوچے، کدی یہ بھی سوچے کہ اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے، ستے پیرے حکومت کو ساکو انشاءاللہ اللہ کو امید ہے تو آپ ترخواہ گھر پہنچوا دے سی۔ یہ تو بڑے سیانے ہیں دنیا دے معاملے تے، دین دے معاملے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکات نہیں دیونی، اللہ اللہ نہیں کرنا، اچھے کام نہیں کرنے، برا تو منن، اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے، سب کوئی بشک چھڑے سی۔ یہ انسان صرف اپنے آپ کو تسلی دے والا لیے، سب تو وڈی بے وقوفی یہ ہے کہ نیک عمل نہیں کرنے تے اللہ دی رحمت دی امیدوار۔ ویک صحابہ اکرام ایمان گھن ہے، ہاجرو ہیں، وطن تے گھر کوئی چھوڑی کھڑن، تیجے نمبر دیتے جاہدو، جہادی لڑدے کھڑن، وقت بھی اجائیں نہیں آتے تو ہون ڈریکس ہم جنت ٹر نہیں، وقت بھی اللہ دی رحمت دی امیدوار کھڑن۔ اس گالوں کام کرو، نماز روزہ زکات حج اچھے نیکیاں کرو، امر بالمعروف نہیں انیل منکر کرو، سارے کام کریں دے رہو تے اللہ دی رحمت دی امیدوار ہی رہو۔ اصل اے طریقہ ہے، یہ طریقہ آج دنیا سیکھ چکی ہے، وہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اللہ دی رحمت دی بس امیدوار ہے، بات کیا کریں، رتے پیلے چاولی ہڑا کو دب دیتے، حرام حلالی کھا گیدا، اللہ دی رحمت دی امیدوار ہے، وہ ڈٹھا ویسی آپ جی میں اسے کہ اللہ دی رحمت دیتے تے کو اللہ دی رحمت یاد ہے، تے دنیا دے معاملے تو کیوں نہیں اللہ دی رحمت، تیرا ساری زندگی میں چھڑا ننگا ودر ہے، اللہ دی رحمت دی امید رکھ، آپ تیری شادی تھی ویسی کہ نہیں۔ اس چیز کا سیاح پاگل نہیں پیا ہوندا، اس گالوں لوگوں کو مغالطہ ہے، سارے نیکی دے کام کرو، اللہ دی رحمت دی امیدوار بھی رہو، اصل چیز اے ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ خبر بوانی امر امید رکھیں، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا رحیم بڑا مہربان۔ کام تو سارے کرے دے ودے ہیں، لیکن واتی کمی پیشی ہو گئی تو غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس گالوں میں سکھڑے امیدہ نہ ٹگو خدا دے نال، اپنے آپ کو دھوکے تے نہ پاؤ۔ یسلونک عن الخمر والمیسر، سارا میرا پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کل میرا پیغمبر کہہ دے فیہما، ان دونوں میں اسم نقصانات ہیں کبیر، بہت بڑے نقصانات ہیں، اسم تک معنی کرو نقصانات ہیں، کبیر بہت بڑا، ومنافع للناس، اور منافع بھی ہیں اس میں بہت سارے، کہ وہ بندہ شراب پی کے کام کو شروع ہو ونجے تو تھکدا کوئی نہیں ہے، تے جوا کھیدے تا لکھاں روپے مفت دے آواں لگ ویندے رہا۔ گناہ دے نقصان بھی بڑے ہیں، نفع بھی بڑے ہیں، لیکن جدہ نفع تے نقصان دا تقابل ہوئے تو ساکو نقصان بہت بڑے نظر آئیں۔ وَإِسْمُهُمَا، اور گناہ اکبر و بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، نقصان ان دونوں کے اکبر و بڑے ہیں، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ یہ بھی دیکھو تبلیغ ہے سمجھاون دا، مسئلہ سمجھائے نہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نبی پاک دا طریقہ ہے، یہ شیطان دا طریقہ ہے۔ یہ نبی دا طریقہ اختیار کرے سو بہشتی برسو، شیطان دے طریقے تے ویسو جہنمی ویسو، تے انہاں دا آپا تے موازنہ کرو تو نبی پاک دی سنت ہی زیادہ فائدہ، شیطان دے فعل کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تبلیغ دا بھی ایک انداز سمجھا دیتے اللہ، یہ بھی تبلیغ دا ایک انداز ہے، اس انداز نہ لوگوں کو سمجھاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ
اور پوچھتے ہیں وہ میرا پیغمبر آپ سے ماذا ينفقون، کتنا مال خرچ کریں وہ. اگے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کتنے خرچ کریں، کی چیز خرچ کریں. مال خرچ کرو، اپنے اولاد والدین تے خرچ کرو، قریبے رہو، کتنا خرچ کرو. ہوں یہ سوال ہے ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں. قل العفو، میرا پیغمبر آپ جتنا بچہ پئی سارا خرچ کر چھوڑو. ہوں خرچ کرو اپنے بالاں بکالاں دا کھانا پینا رکھ چھوڑو تے جڑا رکھو اس تو باقی جڑا ہے کہ کرو خرچ کر چھوڑو. یہ پہلے واسطے ہاں پیا، ہوں کوئی جمع کرے تو کر سکتے، اندر واسطے جرم کوئی نہیں. پہلے یہ حکم آ کے اپنے خاص سال دا کھانا پینا رکھ گلو، آل اولاد دا خرچہ پانی جڑا باقی وہ خرچ کر چھوڑو. عفو کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے آیات احکاموں کو، لعلکم تتفکرون، غرض تبیین کیوں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں، والآخر دنیا میں اور آخرت میں. ویسألونک، تیسرا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے میرا پیغمبر عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں. خرچہ لیدا کریں یتیموں پر یا ساتھ کٹھے شامل کر کے ان کو کھلاتے رہیں. کول میرا پیغمبر کہہ دے اصلاح لہم خیر، درستگی کرنا واسطے ان کے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر انہاں دے مال اپنے نال خلط ملط کر لو تو فَإِخْوَانُكُمْ، پس تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر یتیمہ دے مال تسا علیحدہ رکھو تو یہ تو زیادہ بہتر ہے. کھریاں گلاں کرو، صحیح تن علیحدہ علیحدہ چیزاں رکھو، انہوں کو اپنا علیحدہ دے، اپنا علیحدہ، یہ بھی بہتر ہے. تو انہاں دے مال اپنے نہ خلط ملا کر کے رلا ملا کے کھواؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، تمہارے دینی بھرا ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے دینی بھرا ہیں. تے بھرا ہمیشہ چھوٹے بھی کیا ہوتا ہے، چھوٹا بھرا ایک شاہ کی دیو دے ہی کو نہ تجھ لالو میں کو دے دے، وہ بھی تھوڑا وہ کو بھی کھوے دے، اون دا حصہ زیادہ کھاندا. جی میں بھرا ایک بے دا خیال رکھ دے، دینی بھرا تو سبھی میں خیال رکھنے ایک بے دا بھرا ہے تمہارے. واللہ یعلم المفسد، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، من المصلح، جو اصلاح کرنے والے. مصلح اصلاح کرنے سے کیا مت، اللہ جانتا ہے فسادیوں کو بھی اور صلح کرنے والوں کو بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، مشقت میں ڈال دیتا تم کو. کیا مقصد، اللہ تو کو مخالطات دا حکم نہ دینا، یعنی آپاتی چ ملاون دا حکم نہ دے آ کے ہر ایک دا علیحدہ علیحدہ رکھو. اس ویلے تو کو تکلیف زیادہ ہو گیا. انہاں دے علیحدہ دانے کھڑا ہوا تے اپنے علیحدہ کھڑا ہوا، بڑی مشقت بنو. انہاں دی چاہ دی پیالی علیحدہ پکدی پئی ہوئے تے تواڈی بڑی مشقت پیا ونجا. اللہ چاہیا تے انج بھی کر سکدا، لیکن نہیں کیتا نس. لیکن خیال رکھے اللہ نہیں کیتا تے مت تساں مدی کھاون لگ ونجی وے کرائے نہیں. میں عزیز بھی ہاں، میں وعدہ کھڑا ہوں تو دا. ان اللہ، بے شک اللہ عزیز، زبردست بھی ہے، سخت قانون بھی رکھتے ہیں، حکیم حکمت والا ہے. اب تک ایسا حکم نہیں دیا. ولا تنکحوا المشرکات، یہ مسئلہ چوتھا بیان ہونا پائے. مت تم نکاح کرنا مشرک عورت سے، حتی یؤمنا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے. یؤمنا، ایمان لے. والامۃ مؤمنۃ خیر، لونڈی مومنہ بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت. ولو اعجبتکم، اگرچہ مال اور جمال تمہیں مشرک عورتاں تعجب میں ڈال دے، اگرچہ تعجب میں ڈال دے تمہیں کیا، عورت دا مال تے جمال. ولا تنکحوا المشرکین، اور مت تم نکاح کر کے دو اپنی عورتیں مشرک مردوں کو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں. والعبد مؤمن، اور غلام مومن، خیر من مشرک، کئی گنا بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اعجبکم، اگرچہ تعجب میں ڈال دے تم کو مشرک مرد حسن و مال کے اعتبار سے. اولئک، یہ علت بیان ہو دی پہ کہ مشرک کو رشتہ گھرنا کیوں نہیں تے دیونا کوئی نہیں، وہ علت کہہ رہی ہے. اولئک، اولئک کے اس میں اشارہ کون ہے، مشرکین، 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 مشرک مرد، مشرک عورت، مشرک
مرد، اس میں اشارہ اندا کون ہے؟ مشار اللہ، مشرک مرد تے مشرک عورت، اولئکا یہ جو اہل شرک ہیں، یدعون الی النار وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، یعنی ایسے سبب دی طرف دعوت دین جڑے جہنم دا سبب بن دین اگ دا، واللہ اور اللہ یدعو دعوت دیتا ہے ان کو الی الجنت جنت کی طرف، یعنی ایمان کی طرف جرا سبب ہے جنت دا، والمغفرت بخشش کی طرف، معافیاں حاصل کرن دی طرف، بے اذن ہی اپنے حکم دے نال، ویبین آیاتہ بیان کرتا رہتا ہے اللہ اپنی علامات نشانیاں، للناس لوگوں کی اصلاح کے لیے، لعلہم یہ حکمت تبیین ہے، کیوں بیان کریں دے حکمت کے، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج دور دے وچ اس مشرک نال رشتے ناتے دے وچ نا تقریباً 90% 90% جڑے لوگ نا اس دے اندر مبتلا ہے، اس مسئلے دے وچ اپنے آپ کو موحد کھاون والے لوگ، چنگے بھلے توحید دا دعویٰ کرن والے 90% اس مسئلے چ مبتلا ہے۔ انہاں رشتے کیتے ہوئے تا مشرکہ عورتاں نال، دونوں رشتے دیتے ہوئے تاں بھی مشرک عورتاں نال۔ ہاں اگر مشرک کو موحد سمجھ کے دے دینا ہے، مشرکی کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ آدھے نہیں یہ تا موحد ہے، یہ تا چٹا کافر ہی بان میں دینا، کیونکہ قرآن دی نص تا منکر ہے، یہ کو پتہ ہی ہے قبران دا پجاری ہے، غیر اللہ کو سدیندہ ہے، اللہ دیا صفتہ چاہ کے غیران دے اندر دے داران دے، مشرک کو موحد سمجھیندہ ہے، مشرک کو موحد سدیندہ ہے، کہ اے بندہ موحد مشرک کو موحد آکھانا اللہ تا کدی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ این گل کوئی میرے خیال ہے دیکھو چاہتا بہت تھوڑا ہے، آجاد ہے نا مشرک شدے کو آکھنا کوئی نہیں، اسا کو نہ بھئی رشتہ نہیں کرنا مشرک نا تو مشرک دا آکھا کیوں نہیں، کنجر اسا مشرک دا آکھے کوئی تیرا تھوڑا آکھے تیکو کیوں پاوے لگ دی، یہ ویسا آکھو چاہتا بھئی وہ مشرک دے کچھ حرام ہی نے نکھوائے اٹھی توحیدی کھڑ دے، جیرا توحید دا دعویٰ کریں در اٹھ آئے تے مشرک دا کیوں آکھے، مشرک دا دفاع کرنا لی کنجر اوندا بھیرا ہے، یہ دفاع کرنا لبی اوندا ساتھی ہے مشرک جی میں او بائیمان ہے اے بھی بائیمان ہے، تے عموماً تو سا دیکھ گنو جیرا توحید دا دعویٰ کرتا پیو سی موحدی دا دعویٰ کرے سی تے او جدا تسا مشرک دے بارے شرک کرنا لے دے بارے کوئی گل آسو اون دے متھے تے چڑ آوے سی کبڑیج ونجے غصے ہو ونجو تا سمجھ ونجائے تسا کہ اصل بائیمان جو ادھے اندرو کوئی نہ کوئی رولا ضرور ہے، تا تقریباً ویکھنی چاہیا ہے بھئی 90% لوگ اس مسئلے کے مبتلا ہیں، صرف کس کو چاہے کہ سونی عورت ویکھ کے، سونی عورت کو دیکھ کے، ان دا حسن جمال دیکھ کے، ان دی تعلیم ویکھ کے، ان دی کوٹھی ویکھ کے، ان دی کار ویکھ کے، ان دی تجارتاں ویکھ کے، اشو دا ڈاڈا ان تے لسکتا رہا، سارے زبان سرے کی کہتے ہیں لوسیاں لے دے لوسیاں، یہ انہیں لوسیاں لے دے رہا دے کہیں طریقہ نہیں، یہ ہوئے مدی بھی آوے آتے ہر چیز، یہ بھی آوے آ اگو نسوے کہا بھی میرا نکاح ہی ہوں دے یا نہیں ہوں، یہ میں موائد دے دا رہا سی، میندی موائد دی جھوپڑی تے تاک نہ پوسی، دے دا تے جنو چنگی کوٹھی دیکھ سی، یہ نہ پوچھ دو کون دے، یہ کوٹھی والا دے کا پتہ کرے گا، یہ دیکھا کوٹھی والے کون، یہ نہ ویک سکھ دو، یہ زہران تے انسان ہیں تے اصل صورتوں بھی زیادہ بدتا رہے ہیں، قرآن دے بھی دشمن ہیں، صحابہ دے بھی دشمن ہیں، رسول دی سنت دے بھی دشمن ہیں، نہ بس یہ کوٹھی چیزی دھی کا طریقے نہ بڑا ہے، باقی توڑے جیویں تھی ہوئے، اس گلو یہ جو بندے مشرک نال نہ رشتہ دے سکتے ہو نہ مشرک دا رشتہ، دیکھو قرآن دی نس کتی ہے، ہون جرا اس کو جائے سمجھے سی تو ایمان تو ہاتھ دھو پاسی اسلام ہی نہیں رہ سکتا، باقی جرا اللہ دیا صفتہ چاہ کے غیرہ کو دے دیں، حاضر ناظر علی صفت مختار کل علی اور مشکل کشی علی دھی پتر دیوان علی عزت ذلت دیوان علی نفع نقصان علی سما علی
پردے دیاں ما فوق الاسباب سننا اللہ دا خاصہ ہے، پردے چو ویکھنا میرے اللہ دا خاصہ ہے. اے چاہے کوئی نبی کو دے وے یا کوئی ولی کو دے وے یا کسی اور کو دے وے، اے اللہ دیاں صفتاں جیڑا مختصہ ہیں اللہ دی ذات نال، او چاہ کے مخلوق کی دیوان والا اے بندہ مشرک ہے. ایو جے مشرک دی بچی اگر وہ اسی پیو دے نظریے تے نہ او دے نال نکاح جائز ہے، نہ ایو جیاں کو دیونا جائز ہے تے نہ ایو دے نال لاونا جائز. اون دی علت اللہ بیان کر دیتی ہے کیوں انہاں نال رشتہ جائز نے. اولئک یدعون الی النار. لیکن آج تک تو ویکھیا کہ مشرک آگ جلائی کھڑا ہوئے بھاں بڑ بکھدے پائے ہوئے تاکہ باجا باجا بھی رہوا بھاجا بہوا ذرا انتے گھس تو، لیکن نہیں آگ دی طرف کے دعویٰ دے دے ایسے اعمال دی طرف دعویٰ دے دے جڑے آگ ونجان دا شرک دی طرف دعویٰ دے دے. اس گلو علت دیکھو آج بھی جتھے علت پاتی ویندی پئی ہے جڑا شرک دی طرف دعوت دیندا پیا نہ اودی بچی لاونا جائز ہے تے نہ دیونا جائز. اے علت ہے تے علت جتھے پاتی ونجے اتھے حکم یوں نہ قیاس کر دین جیرا جتھے بھی علت ہو سی حکم بھی اتھے او الگ سی. دیکھو چور والا ہے نا، چور والا محفوظ مال چراوے تو ہاتھ کٹیندا ہے نا، محفوظ مال چراوے تا ہن ایا علت محفوظ مال والی جیبے چ پاتی ودے کہ ہن کسی تے جیبا کٹ گئی تے کپ گئی تے او بندہ پکڑا گئے تو اوہ چوری والی علت ایتھے ہی پاتی گئی. محفوظ مال محفوظ جگہ تو چرایا گیا ایندا بھی ہاتھ کٹا ویسی. ایا علت شرک والی جتھے پائی ویسی چاہے او اج پاتی دے یا قیامت تک آنے والے جتنے لوگ جتھے جتھے پاتی ویسی جتھے شرک والی علت پاتی ویسی اگ دی طرف دعوت دیوان والی علت پاتی ویسی اتھے نہ رشتہ جائز ہے نہ دیونا جائز ہے تے نہ گھننا جائز ہے. جڑا رشتے دے کے نہیں وے سکدے تے وقت بوٹی دے کیویں مقابلہ کر سکدے. جس شخص کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ مشرک ہے اسے شادی کر لے بعد میں معلوم ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ہاں پہلی تو گل ہے سب تو پہلے رشتے کرنے دے پہلے لوگ تو پوچھتے ہیں چوکھی بزنس ہے چوکھی تنخواہ چاہتا پہ ہاں 1,00,000 تے 5,000 اچھا کوئی ترقی دی بھی امید ہے ترقان دی تو ہے ترقی دا پتہ نہیں. ہاں ترقی دی امید ہاں اجاتا اتو تے وجنے نہیں تے اجاتا بس وہ نیڑے لگا کھڑے اگو تے 1 پوائنٹ اتو تے چڑھنے ہیں سکیل ایندا وات ویسی. اے پوچھ سی کدی اے بھی پوچھی چاہ تو نظریہ ہی قرآن کو منیندا ہی ہے یا کوئی ایمان ہی قرآن نال ہے سی یا کوئی نہ. جویں اے ترقی دا پوچھدا بیٹھے تعلیم دا پوچھ دے اون دی عمر دا پوچھ دے کہ دے اون دے ایمان دی عمر دا ہی پوچھے کہ کدر دا مسلمان تھی ہے کوئی ایمان دا خاص بھی ہے کہ بے ایمان تے ود ہے چوتھا بدی کڑے بے ایمانی دے اوتے کہ اے نہیں پوچھا ہے. اس گلو رشتے کرن تو پہلے سب تو پہلے اوندا پتہ کرو ایمان دا اون دی کوٹھی تے بزنس دا پتہ نہ کرو کہ کتنا بزنس مین ہے حضرت صاحب دی تعلیم کتنی تعلیم جتنی بھی اسلام دے جتنا بھی اہل علم ہے بدر آوے سب تو پہلے اون دے ایمان دے دین دا پتہ کرو دین اسلام ہے یا کوئی نہیں مذہب اسلام ہے یا کوئی نہیں. تے مذہب اسلام ہوندا کیڑی چیز اے بھی پوچھا ہے چرنا صرف مذہب اسلام یوں نہیں گلاس چور تا نہیں مٹیاں تجھے لاون والا وہ بھی تو مذہب اسلام کا دعویٰ کرے گا نا. قرآن و سنت دے مطابق نظریہ ہے یا نہیں قرآن و سنت دے مطابق نظریہ ہون بعد یہ کوئی گل اگر بالفرض یہ جو پتہ کوئی نہیں پہلے علم لا علم ہے مسئلے دا بھی پتہ کوئی نہ شادی ہو گئی ہے تو ہوں گھر والے کو مسئلہ سمجھاوے اگر مسئلہ سمجھ وجے تو ٹھیک ہے راوے نہیں سمجھا اوے ہوا کہ مردی ماروے سن میں تو جمعرات کو دیوا تو ضروری بلے سانا میں بابے کو وجنا تا ضروری ہے نا میں اون دے گربان جو پھوکا تے رکھواونا ہی تو بات ایو جے نکاح نہ راسی کو چھوڑ دے وجا دے پیچھے دے. نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ اگر یہ علت نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ اگر یہ علت کسی اور کام میں پائی کیا مطلب شرک کیری شرک شرکت بے مثلا بے شرا
شرک والے نہیں، وہ تو شرکت نہیں نا، وہ تو شرک ہی نہیں. بائے شراکت تو بندہ آپات ہی کرے دے، وہ تو کوئی حرج ہی نہیں. بائے مزاربت ہے، بائے تولیہ ہے، بائے مرابی ہے، بائے وضیع ہے، سلام ہے، بائے سلام ہے، کتنا بائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ علت پکڑتے ہیں کہ یہ نکاح اور ذبیحہ میں پائی جاتی ہے، اگر یہی علت کسی اور کام میں پائی جائے تو پھر وہ کام بھی حرام ہوگا. نہیں نہیں، یہ تو خدا دی ذات صفات دا مسئلہ ہے، یہ تو عقیدے دا مسئلہ ہے، وہ تو دنیا بھی ہے. شراکت تو خود تو شرن ثابت ہے مسئلہ دنیا دے وچ بائے خرید و فروخت ہے نہیں. یہ قرآن آپ نے اولئک یدعون الی النار، بائے شراکت آگ دی طرف سے دے دی. مشرک سے تو مکمل بائیکاٹ ہے. مشرک تو بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ علیحدہ مسئلہ ہے. اللہ دی طرف شیر چھوڑ کے شرک کی سرنا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. بائیکاٹ تو وکھرا مسئلہ ہے، مشرک نہ کرنی تو بائیکاٹ ہے کلی طور تے. باقی رہ گئی اون دے نال کٹھے رل مل کے تجارت کرنا، ایمانداری دا تقاضا، ایمان دا تقاضا تے موید اون دے نال نہ بائے کرے نہ خرید و فروخت کرے، چھڈ دے تو اللہ تعالی کی کر دے. لیکن جیری یہ عقید مسئلہ ہے، چاہے یہ عقید نزعین دا مسئلہ ہے، نکاح دا ہے یا ذبیحہ دا ہے، شرع دا مسئلہ ہے. جتھے نکاح دا مسئلہ ہے فقہا اتھا ذبیحہ دا مسئلہ نال ذکر کریں شاعر اسلام ہی چوئے دا. لہذا اس گالوں جتھے بھی علت پاتی ویسی شرک علی اون دے نال نکاح یہ اولئک یدعون الی النار علت خود اللہ بیان کرتی. رشتے کرن تو پہلے سب تو پہلے اگلے بولو ایمان دا پوچھو مسلمان ہے یا نہیں، قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. کیڑا بندہ جڑا قرآن و سنت دے مطابق آدھے میرا عقیدہ نہیں، لیکن گل ہے کو دسو قرآن اے آدھا ہے، انہاں کو قرآن دے مسئلے دا علم کوئی نہیں. دعویٰ اسلام دا ہے، دعویٰ مسلمانی دا ہے، لیکن جدا قرآن دا مسئلہ کھول کے دسے سو اللہ دا قرآن اے آدھا پہ تیرا کے خیال پتہ لگ ویسی تو آپ کو. پھر ہوں اگر وہ اگر نہیں مسئلہ دی یار وہ کھائے تو میں بزرگاں دی مننی اے تو نہیں مندا تو وہ قرآن دا لکھ دفعہ دعویٰ کرے کدی دعوے دار مسلمان نہیں ہو سکتا. چلو انشاءاللہ بس کرو تو کسی